الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، 14ویں پارے کی سورہ نحل کی بالکل ابتدائی ایک رکوع کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کے لیے کوئی تمہید قائم نہیں فرمائی ہے۔ اس سے پہلے والی کچھ صورتیں تھیں، بعد میں کچھ صورتیں آئیں گی، تو اگر انسانوں کے لیے نصیحت کا پہلو اور نصیحت پر مشتمل آیات کو نازل کرنا ہو تو سورت کی ابتدا میں کچھ نہ کچھ بطور تمہید باتیں ذکر کی جاتی ہے، مقدمے کے طور پر کچھ آیات کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اصل مقصود اور اصل آیات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات کا نزول فرمایا ہے، یہاں بالکل دو ٹوک بات ہے، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد، آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو، میری اطاعت کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، تو تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کی ذات پر اور میری ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے اور مخالفت کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، تو اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی باتیں کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہو تو ہم تو ایک لمبے زمانے سے اور لمبے عرصے سے کفر میں مبتلا ہے، شرک بھی کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی بھی اور اللہ کی نافرمانی اور توحید کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن اب تک اللہ کا عذاب تو ہم پر آیا نہیں ہے، اب تک اللہ کا عذاب تو ہم پر آیا نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور کوئی تمہید اور کوئی مقدمہ قائم نہیں فرمایا، سیدھے ہی ان کے اس اعتراض کا اور ان کے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے، کوئی جلد بازی مت کرو۔
اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے، کوئی جلد بازی مت کرو۔ دیکھو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور دھمکی پر مشتمل، وارننگ پر مشتمل یہ آیت ہے۔ پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نکمے کو اور کسی نافرمان کو سمجھانا ہو تو سمجھانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے سامنے پہلے کوئی ترغیب کی بات کرو، اور ترغیب کی بات کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ وارننگ کی بات لاؤ تاکہ وہ سمجھ جائے گا۔ اور دوسرا پہلو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ ڈراؤ دھمکاؤ، خوب ڈراؤ دھمکاؤ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلے والا طریقہ جو تمہید اور جو مقدمے کا طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا ہے، بلکہ سیدھے ہی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایسے اعتراض کیا کرتے رہتے ہو، اور اس طریقے کے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے رہتے ہو، اور عذاب کا انتظار کرتے ہو۔ ارے اللہ کا عذاب آ ہی چکا ہے، جلدی مت کرو، جلد بازی مت کرو۔ جواب دے دیا صاف صاف، اتا امر اللہ۔ یہاں پر امر سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے امر کا معنی فیصلہ، حکم، کئی معنی اس کے ہوتے ہیں۔ امر کا معنی فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ کون سا حکم، کون سا فیصلہ؟ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو غالب فرماتے ہیں، ان کو یہ بلند کرتے ہیں، ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، ان کو تقویت عطا فرماتے ہیں، ان کو فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پست کرتے ہیں، ان کو زیر کرتے ہیں، ان کو مغلوب کرتے ہیں۔ تو ایک قول کے مطابق یہاں امر سے مراد وہی پہلے والا امر، یعنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ آ چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے جو فوقیت اور جو ان کو یہ ہے غلبہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ بس آ ہی چکا ہے۔ زیادہ دیر مت کرو، زیادہ یہ تم جلد بازی مت کرو، زیادہ تم جلد بازی مت کرو، بس آ ہی چکا ہے، آنے ہی والا ہے، بہت تھوڑی مدت میں آنے والا ہے وہ۔ اور دوسرا یہ ہے قول کہ اللہ کا عذاب مخالفت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یعنی عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے، آنے ہی والا ہے، جلد بازی مت کرو۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان مخالفین اور مشرکین اور کفار کے اس اعتراض کا اور اس سوال کا جواب دیا ہے جو انہوں نے کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے لیے کسی مصیبت کا سوال نہ کرے، کسی مصیبت کا سوال نہ کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ محمد ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کے لیے مخالفت کرتے ہیں اور آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، آئے گا، کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ لاؤ نا دیکھیں ہم۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے لیے کسی مصیبت کا سوال نہ کرے، اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے سمجھے سخت وعید سنائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ پروردگار عالم، آپ جو عذاب مجھے آخرت میں دینے والے ہو وہ عذاب آپ مجھے دنیا ہی میں دے دو۔ حدیث میں موجود ہے پروردگار عالم، آخرت میں آپ مجھے جو عذاب دینے والے ہو وہ عذاب آپ مجھے دنیا ہی میں دے دو، اس لیے کہ آخرت کے عذاب کا میں برداشت کرنے کا حل نہیں ہوں، آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، دنیا کا عذاب میں برداشت کر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے کی دعا نہ کرنی چاہیے، اس طریقے کی دعا نہ کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ تو مجھے صبر عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا بھی نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ آدمی صبر اس وقت جو ہے مانگتا ہے جب کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت ہو. تو صبر کا مانگنا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ شاید اس کے پیچھے یہ کوئی مصیبت پہلے آوے اور پھر اس مصیبت پر یہ صبر کرے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر نہیں بلکہ یہ تم کیا کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت مانگو تم. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگے، اس کے کسی عذاب اور کسی اس کی طرف سے آنے والی آزمائش کا سوال نہ کرے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہذا تم جلد بازی مت کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ اللہ کی ذات پر بھی عیب لگاتے تھے. نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات کے کچھ شرکا ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کچھ شریک ہیں، اللہ کی ذات کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی زوجہ مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے. اللہ کو بیٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور انسانی جتنی بھی ضروریات ہیں ساری ضروریات سے اللہ کی ذات پاک ہے. بالکل اللہ کی ذات پاک ہے. اور ان معبودوں سے بھی کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس سے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. اللہ کو شرک کی ضرورت نہیں، شرکت کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنا شریک اور اپنا پارٹنرشپ کب بناتا ہے؟ آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہے اور آدمی اگر کوئی وہ زمین خریدنا چاہے، کوئی پلاٹ خریدنا چاہے یا ایک کوئی بلڈنگ خریدنا چاہے تو وسعت خود کے اندر نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پارٹنرشپ بناتا ہے. پارٹنرشپ کہ چلو آپ کا 1 پیسہ یہ حصہ رہے گا، آپ کا 2 پیسہ، آپ کا 5 پیسہ، اور پھر پیسے کے حساب سے وہ جوڑ کر بتا دیا جاتا ہے کہ 1 پیسے میں 1 لاکھ روپیہ آئے گا یا 5 لاکھ روپیہ آئے گا، جو بھی ہوتا ہے بتا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی اپنا پارٹنرشپ اور اپنا شریک اس وقت بناتا ہے جب کہ آدمی خود عاجز ہو. عاجز آدمی اپنا پارٹنرشپ، اپنا شریک یہ بناتا ہے، اور یہ انسان کے لیے تو مناسب ہے. لیکن جو خدا اور جو اللہ بلا کسی ستون کے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، زمین کو یہ پانی پر بچھانے پر قادر ہے، اور ساری انسانیت کو اور ساری مخلوق کو آدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، ساری کائنات کو بسانے پر قادر ہے، اور ساری کائنات کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو اجاڑنے پر قادر، اور دوبارہ یہ کائنات کو بسانے پر قادر، اور ساری کائنات کی انسانوں کو اور ساری کائنات کی مخلوق کو اپنے سامنے حاضر کرنے پر اور حساب کتاب لینے پر قادر ہے. اتنی بڑی قدرتوں والی ذات ہے اور اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے، تو اس کو یہ شرک کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو شرکت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ. وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو اتارتے ہیں، فرشتوں کو اتارتے ہیں روح کو لے کر. روح سے مراد یہاں پر وحی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کو وحی لے کر بھیجتے ہیں اور اپنے بندوں کے پاس ہدایت لے کر بھیجتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں روح کو لے کر، یعنی وحی کو لے کر، اور وحی کے اندر انسانوں کے لیے کیا ہوتا ہے سمجھے؟ اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کا سامان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت کا پیغام لے کر بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سمجھے یہ سارا کام فرماتے ہیں. من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر یہ چاہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے.
مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو اگلے انبیاء کی قومیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ معاملہ کرتی تھی، اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اگلی قومیں جو معاملہ کرتی تھی، ویسا معاملہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا معاملہ کرتی تھی وہ قومیں؟ اگلے انبیاء کی قومیں اور اگلے پیغمبروں کی قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی تھی؟ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیت موجود ہے۔ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ رسول اور پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ تو پیتا بھی ہے، یہ تو سوتا بھی ہے، اور ہماری طرح بازار میں جو ہے ساز و سامان لینے کے لیے بھی جاتا ہے۔ یہ کیسے یہ رسول ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اس طریقے کی بہکی باتیں کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے انبیاء انسانوں میں سے بھیجے ہیں، سارے انبیاء انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسولوں کو انسانوں میں سے بھیجا ہے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا ہے، فرشتوں سے نہیں بھیجا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی چاہیے، انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی چاہیے۔ اگر انسان کو سمجھانے کے لیے جنات آ جائے تو سارے انسان یہاں سے بھاگ جائیں گے، سارے انسان بھاگ جائیں گے۔ اور انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرشتوں کا نظام قائم فرمایا ہوتا اور فرشتوں کو نازل کرتے، فرشتوں کو اگر بھیجتے تو انسان فرشتوں کو دیکھ نہ سکتا، انسان فرشتوں کو نہ دیکھ سکتا۔ اس لیے انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا ہی سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سارے انسانوں میں سے آئے ہیں، اور اس کا الیکشن نہیں ہوتا ہے، اس کا الیکشن نہیں ہوتا ہے کہ ایک علاقے والے اور ایک زون والے اور ایک گاؤں والے یا بڑے شہر والے مل کر جو ہے ووٹنگ کرے اور دو چار آدمیوں کو کھڑا کرے کہ چلو بھئی یہ پیغمبر بننے کے لیے اور رسول بننے کے لیے جو ہے یہ دو آدمی امیدوار ہے، اب ووٹنگ کرو، اور ووٹنگ کر کے جو ہے جس کا نام جو ہے آوے اور جس کو ووٹ زیادہ ملے تو اس کو ہم پیغمبر مان لیں گے۔ پیغمبر کا الیکشن نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی، الیکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر اور رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلیکشن فرماتے ہیں، خود سلیکشن فرماتے ہیں۔ سلیکشن میں جو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں وحی کو لے کر یا ہدایت کا پیغام لے کر، اور سمجھے اپنے حکم سے، یہ میرا حکم چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کا حکم تھوڑا چلے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انسان یہ کہتے تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے بس یہی ایک آدمی ملا، نعوذ باللہ، محمد کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہی آدمی ملا، ان کے علاوہ دوسرا ملا ہی نہیں۔ حالانکہ ان کے علاوہ جو یہ کیا ہے سمجھے معزز لوگ موجود تھے، محمد کے علاوہ معزز لوگ موجود تھے، تو اس معزز لوگوں میں سے جو کسی آدمی کو پیغمبر اور رسول بنا دیا جاتا، ان کو ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی پیغمبر بنانا یہ جو کہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میں اپنے حکم سے، اپنے امر سے جس کو چاہتا ہوں پیغمبر بناتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں وحی سے سرفراز کرتا ہوں، پیغمبر اور پیغمبری اور رسالت عطا فرماتا ہوں۔ دیکھیے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں وحی کو لے کر یا ہدایت کو لے کر اپنے حکم سے، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں سمجھے اسی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آگے ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون، وحی کس بات کی؟ وحی یہ ہے ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ تم ڈراؤ، یہ کہ تم ڈراؤ، ان انذروا، تم اپنے قوموں کو ڈراؤ، اپنے قوموں کو تم ڈراؤ، کس بات سے؟ انه لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق میری ہی ذات ہے۔ وحی یہ ہے، پیغمبر کی طرف وحی بھیجی گئی، اور کس بات کی وحی؟ یہ کہ تم اپنے قوموں کو ڈراؤ یہ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق میری ہی ذات ہے، عبادت میری ہی کرو۔
مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو. جیسے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پوجتے تھے, اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے, اور انہوں نے 360 دن کے 360 بت بنا رکھے تھے, اور وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے روزانہ پوجنے کے لیے, روزانہ پوچھتے تھے. اور ایک بت کی آج پوجنے کی باری آ گئی تو آئندہ کل اس کی باری نہیں آتی تھی, پھر آئندہ کب باری آتی تھی؟ آئندہ سال اس دن باری آتی تھی, تاکہ سب راضی رہے. بت سب بتوں کو راضی رکھنا ہے نا ان کو. اور پھر انہوں نے کائنات کے کاموں کو بھی مختلف بتوں کے نام تقسیم کر رکھے تھے. کائنات کے امور کو تقسیم کر رکھا تھا انہوں نے. جیسے بارش برسانے والا یہ ہے, ہواؤں کے چلانے والا یہ بت ہے, روزی دینے والا یہ بت ہے, اور اولاد دینے والا یہ بت ہے. کمال کی بات ہے, حالانکہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ الگ الگ معبودوں کو اپنا رکھا تھا, اور الگ الگ معبودوں کے نام جو ہے مخصوص کام لگا رکھے تھے, مخصوص کام. تو کیا فرمایا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا, یہ کہ تم ڈراؤ اپنے اپنے قوموں کو یہ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فاتقون, اور تقوی اختیار کرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تقوی اختیار کرو, مجھ سے ڈرو تم. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے حق, بالکل صحیح صحیح پیدا فرمایا ہے. تعالی عما یشرکون, اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان معبودوں سے جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. آگے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد, آسمان اور زمین کی تخلیق کوئی آسان نہیں, بہت مشکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی ستون کے آسمان کو پیدا کیا ہے, بلا کسی ستون کے آسمان کو پیدا کیا ہے. حالانکہ ہمیں اگر کوئی معمولی چیز بھی ٹکانی ہو نا, دیکھو یہ پنکھا ٹکایا ہے, اس پنکھے کو ٹکانے کے لیے کیا ہے؟ سمجھو وہ پائپ, سمجھو یہ مسجد چہار دیواری پر کھڑی ہوئی ہے, ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک معمولی چیز بھی ٹکانی ہو تو ٹکانے کے لیے ہمیں سمجھے کچھ نہ کچھ چاہیے, اس کے لیے سہارا ستون چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل حد نگاہ تک پھیلے ہوئے آسمان کو, حد نگاہ تک, جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے, حد نگاہ تک پھیلے ہوئے آسمان کو بلا کسی ستون کے کھڑا کیا ہے. کوئی ستون آسمان میں نہیں ہے, آسمان کا کوئی ستون نہیں. بغیر عمد ترونہا, بغیر عمد ترونہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو دیکھو کہ آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا ہے. بغیر عمد ترونہا, بلا کسی ستون کے جس کو تم دیکھتے ہو, کوئی ستون نہیں. ستون کے ساتھ تو کسی چیز کا ٹھکانا آسان ہوتا ہے, لیکن بغیر ستون کے لیے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے. اور اسی طریقے سے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر بسایا ہے. یہ زمین ہے پانی پر بسی ہوئی ہے, پانی پر ٹکی ہوئی ہے. پانی پر اگر کوئی چیز ہم ٹکاتے ہیں تو وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے, ڈاواڈول ہو جاتی ہے. ایک بالٹی میں پانی بھرو اور پانی بھر کر اس پر ایک کوئی چیز رکھو, کوئی کاغذ رکھو, کوئی پشتا رکھو, یا اور کوئی چیز رکھو جو ڈوب نہ جائے, تو کیا ہوگا؟ وہ ٹک نہیں سکے گا, وہ چیز اس کے اوپر ٹک نہیں سکے گی, بلکہ کیا ہو جائے گی؟ فوراً وہ ڈاواڈول ہو جائے گی, اور وزن دار ہوگی تو سیدھی نیچے چلی جائے گی. کاغذ, پشتا وغیرہ, پلاسٹک وغیرہ اوپر رہے گا, اور لوہا اور پتھر وغیرہ سیدھا نیچے چلا جائے گا. ایک معمولی چیز بھی پانی پر ٹکانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد نگاہ تک پھیلی ہوئی اس زمین کو پانی پر ٹکایا ہے. نیچے پانی ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور پانی پر ٹکنے کے بعد زمین ہل نہ جائے, زمین ہل نہ جائے. زمین کے قرار کو باقی رکھنے کے لیے اور زمین کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا ہے اور پہاڑوں کو میغ اور کیل کی طرح زمین پر گاڑ دیا ہے. یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں وہ پہاڑ صرف زمین پر ہی نہیں بچھے ہوئے ہیں، بلکہ پہاڑوں کی جڑیں جو ہے بالکل پانی کی گہرائی تک ہوتی ہے، پانی کی گہرائی تک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے قرار کو باقی رکھنے کے لیے پہاڑوں کا نظام قائم فرمایا اور پہاڑوں کو زمین پر یہ کیا ہے سمجھے بچھا کر اس کی جڑیں بالکل پانی کی سطح تک یہ پہنچا دے تاکہ زمین ہل نہ جائے، زمین ہل نہ جائے. اسی وجہ سے جن علاقوں میں پہاڑوں کے توڑنے کا سمجھے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے پتھروں کو کاٹنے کے لیے اور عمارتوں میں پتھروں کے استعمال کے لیے، جن علاقوں میں پتھر وہ پہاڑوں سے یہ توڑ کر یہ لائے جاتے ہیں اور پہاڑوں کو بالکل یہ کیا کرتے ہیں سمجھے توڑ پھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں. زلزلہ یعنی زمین کا ہل جانا، کیونکہ پہاڑ نہیں ہے تو زمین یہ کیا ہو جائے گی، ہل جائے گی. اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ چھیڑ چھاڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو یہ باقی رکھنا چاہیے. سمجھے دیکھیے فرمائے کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا. ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے، ورنہ ایک آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ مٹی سے بھی پیدا فرمایا ہے. کوئی دونوں میں تعارض نہیں ہے. ظاہر میں یہ انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے اور نطفہ بنتا ہے غذا سے اور غذا بنتی ہے مٹی سے. معلوم ہوا کہ یہ کیا انسان مٹی سے بنا ہے. منطق کی بات ہے، یہ منطق کی بات ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں، ظاہری طور پر تو کیا ہے یہ انسان بنا ہے کس سے، نطفے سے. لیکن ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. دونوں میں ویسے سمجھے تعارض معلوم ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو نطفہ کس سے بنتا ہے، غذا سے بنتا ہے. اور غذا کس سے بنتی ہے، نطفہ کس سے بنتا ہے، غذا سے بنتا ہے. آدمی خوراک اور غذا لیتا ہے تو اس سے جو منی کا نطفہ تیار ہوتا ہے اور غذا بنتی ہے کس سے، مٹی سے. غذا کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا اور جب رحم دانی کے اندر وہ نطفہ پہنچ کر اس کی تخلیق ہونے کا جب زمانہ ہوتا ہے تو اس نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ جو ہے اس جگہ کی مٹی کو لا کر تھوڑا سا بکھیر دیتا ہے کہ جس جگہ میں اس کو دفن ہونا ہے، جہاں اس کی قبر بننے والی ہے اس قبر کی مٹی کو تھوڑا سا جو لے آتا ہے اور لا کر یہ نطفے کے اندر بکھیر دیتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو. بہرحال دیکھیے فرمایا کہ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا. فاذا هو خصیم مبین. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. کیا ہے قدرت؟ قدرت یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ چیز بنانی ہو، بہت عمدہ قسم کی اور ہائی فائی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے مٹیریل اعلیٰ قسم کا چاہیے. اگر بہت زبردست بلڈنگ تیار کرنی ہو اور بہت زبردست یہ کوئی سمجھے اچھی عمارت کھڑی کرنی ہو تو اس کے لیے اعلیٰ قسم کے پتھر، اعلیٰ قسم کا سیمنٹ، اعلیٰ قسم کا ریت اور اعلیٰ قسم کے کاریگر اور اعلیٰ قسم کی یہ مشینری اس کے لیے چاہیے. بہت عمدہ قسم کی وہ بلڈنگ تیار کرنے کے لیے چیزیں بھی عمدہ ہی چاہیے. اگر چیزیں گھٹیا ہوگی اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ گھٹیا چیزوں سے کیا کروں میں عمدہ چیز بنا دوں تو یہ نہیں بن پائے گا. عمدہ چیز کو بنانے کے لیے اس کے لیے مٹیریل بھی عمدہ ہی چاہیے. یہ دنیا کا دستور ہے.
اگر عمدہ چیز نہیں ہے، مٹیریل عمدہ نہیں ہے، تو اس صورت میں چیز عمدہ نہیں بن پائے گی. لیکن اللہ کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے کہ انسان کو اس نے عمدہ بنایا ہے، انسان کو اس نے عمدہ بنایا ہے، بہت اعلیٰ بنایا ہے، اور فرشتوں سے بھی اس نے اونچا مقام انسان کو عطا فرمایا ہے. انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا مقام اس کو عطا فرمایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو جو ہے خلافت کا تاج پہنایا ہے، ایسا اعلیٰ انسان بنایا ہے. لیکن مٹیریل کون سا استعمال کیا ہے؟ بالکل گندا مٹیریل، نطفہ. حالانکہ میں نے دستور بتایا آپ کو کہ اعلیٰ قسم کی اور عمدہ قسم کی چیز بنانے کے لیے چیز بھی مٹیریل عمدہ چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اعلیٰ اور عمدہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود پیدا کرنے کے لیے مٹیریل جو استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی گھٹیا. ایسا گھٹیا کہ اگر کپڑے پر لگ جاوے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، بدن پر لگ جاوے تو بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر بدن سے اس کا خروج ہو جاوے، بدن سے اگر وہ نطفہ نکل جاوے تو آدمی کے اوپر غسل بھی واجب ہو جائے گا. ایسا جو ایک گندا مٹیریل ہے، اور ایسے گندے مٹیریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو بنایا ہے. مٹیریل گندا، مقام کیا ہے؟ مقام ماں کا پیٹ، رحم دانی. دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہو، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی اعلیٰ قسم کی چیز بنانی ہو تو مٹیریل بھی عمدہ چاہیے، اور اس کے لیے جگہ بھی لمبی چوڑی چاہیے چیزیں رکھنے کے لیے. کہیں پتھر رکھو، کہیں ریت رکھو، کہیں اینٹیں رکھو، کہیں جو ماربل رکھو، اور کہیں مشینری کھڑی کرو، اور کہیں جو کوئی فیکٹری کھڑی کرو، تب جا کر جو ہے یعنی ایریا زیادہ چاہیے. اعلیٰ قسم کی چیز بنانے کے لیے سمجھے مٹیریل بھی اعلیٰ چاہیے، اور اعلیٰ قسم کی چیز بنانے کے لیے جگہ بھی بہت لمبی چوڑی چاہیے، تب جا کر چیز بن پائے گی. اللہ تعالیٰ نے مٹیریل بھی گندا استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی تنگ استعمال کی ہے. بہت چھوٹی سی کوٹھری ہے، چھوٹی سی کوٹھری. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ رکھنے کے لیے ذرا یہ سمجھے کوئی دوسری جگہ چاہیے، پاؤں کے لیے، اور چلو یہ ہاتھ تیار ہو رہا ہے، پاؤں تیار ہو رہے ہیں، آنکھیں تیار ہو رہی ہے، فلاں مشینری میں جو ایک گردہ کلیجی تیار ہو رہی ہے، فلاں مشینری میں سر تیار ہو رہا ہے، اور پھر یہ سارا یہ سمجھے سارے پرزے تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو یہ جوڑنا ہے. یہ نہیں، وہ چھوٹی سی کوٹھری میں وہی ہاتھ بھی بن رہا ہے، پاؤں بھی بن رہا ہے، پیٹ بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہے، ناک بھی بن رہی ہے، ساری چیزیں بن رہی ہیں، اور بالکل اپنی اپنی جگہ فٹ ہو رہی ہے، اپنی اپنی جگہ فٹ ہو رہی ہے. آنکھ آنکھ کی جگہ پر فٹ ہو رہی ہے، کان کان کی جگہ پر، ہاتھ ہاتھ کی جگہ پر، پاؤں پاؤں کی جگہ پر. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ کے بجائے یہاں لگنے کے لیے سمجھے پیچھے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ دیکھو بھائی سمجھے بہت چھوٹی کوٹھری میں ہم نے آپ کو بنایا تھا، اب یہ بھول ہو گئی، آگے لگنے کے بجائے پیچھے لگ گئی، اب اس کو نبھانا آپ کو تو دیکھنا ہی ہے، آپ کو تو دیکھنا ہی ہے. دیکھنے کا کام آگے سے بھی ہوگا، پیچھے سے بھی ہوگا. کبھی ایسا نہیں. آنکھ جہاں لگنی ہے وہیں لگتی ہے، کان جہاں لگنا ہے وہیں لگتا ہے، کان جہاں لگنا ہے وہیں لگتا ہے، دونوں سائڈ میں کان ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کان کے ایک یہاں جائے آگے پیشانی پر، ایک دوسرا پیچھے ہو جائے. پھر چشمے کیسے پہنو گے؟ چشمے کہاں ٹکاؤ گے؟ ناک بجائے آگے ہونے کے پیچھے ہو جاوے تو پھر یہ چشمے کیسے ٹک پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی یعنی اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، بڑی قدرت سے پیدا فرمایا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عمدہ قسم کی چیز بنانے کے لیے مٹیریل عمدہ چاہیے، اور عمدہ قسم کی چیز بنانے کے لیے جگہ بھی لمبی چوڑی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمدہ قسم کی چیز بنانے کے لیے جو ہے روشنی بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، اجالا بھی چاہیے. بڑی بڑی بلڈنگیں اور برج وغیرہ جو بنتے ہیں ان کا کام دن میں ہوتا ہے اور رات میں ہوتا ہے، تو وہاں روشنی کا بھی انتظام ہوتا ہے. رات میں اندھیرے میں نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ کہیں کا فرما کہیں لگ جائے گا، اور کہیں کی یہ سلاخ کہیں لگ جائے گی، کہیں کا بولٹ یہ کہیں دوسری جگہ فٹ ہو جائے گا، وہ سینٹر نہیں رہے گا، لیول باقی نہیں رہے گا. روشنی بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اندھیری کوٹھری میں انسان کو پیدا فرمایا ہے. مٹیریل بھی گندا ہے، جگہ بھی تنگ ہے، اور بالکل اندھیری کوٹھری ہے، اجالا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قدرت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ذکر فرما کر سمجھے
انسان کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو کیسے پیدا فرمایا ہے، اور پھر افسوس کا اظہار کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، کہ وہ بالکل یہ کیا ہے، اللہ کے سامنے واضح طور پر بالکل برملا اللہ کے سامنے جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، مبین یعنی واضح طور پر، اور خصیم یعنی جھگڑالو، واضح طور پر جھگڑالو بن کر آ جاتا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے کہا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، دوسروں کو پوجتا ہے۔ اللہ نے نماز کے لیے کہا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے۔ روزے کے لیے کہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے جو ہے اپنی اطاعت کے لیے کہا ہے، گناہوں کی چھوڑنے کے لیے کہا ہے، زنا کو چھوڑنے کے لیے، چوری کی چھوڑنے کے لیے، سارے کاموں کی چھوڑنے کے لیے، شرک کو چھوڑنے کے لیے، کفر کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا ہے۔ بالکل واضح طور پر اللہ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، جھگڑالو بن کر آ جاتا ہے۔ اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر جو ہے جھگڑالو بن کر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند آیات ہے سورہ نحل کی، ابتدائی چند آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کے سمجھنے کی اور قدرت کو ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔